آج ہم جس کہانی میں اترنے والے ہیں وہ قرآن میں سب سے زیادہ دہرائی گئی کہانیوں میں سے ایک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ ہمارے پاس جو سروت ہیں وہ ان کی زندگی کا ایک خاکہ کھینچتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی پرتوں کو کھولا جائے۔ بالکل، یہ صرف چمتکاروں اور لڑائیوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ بھروسے، صبر اور لیڈرشپ کی ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے۔ ایک دم صحیح کہا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی شروع ہی ایک ایسے حالات سے ہوتی ہے جہاں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ایک طرف ایک ظالم بادشاہ کی پوری طاقت اور دوسری طرف ایک بے بس ماں اور اس کا نوجات بچہ۔ یہیں سے کہہ سکتے ہیں کہانی کا تھیم سیٹ ہو جاتا ہے، انسانی ترک کے خلاف جا کر بھی اللہ کی یوجنا پر یقین کرنا۔ چلیے اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہی بہت ڈراؤنی ہے۔ مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل قوم کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مروا رہا تھا۔ اسے کسی نجومی کسی بھوشیہ وکتا نے بتایا تھا کہ اسی قوم کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کے زوال کی وجہ بنے گا۔ ہاں، ایسے خوف اور مایوسی کے ماحول میں موسیٰ کا جنم ہوتا ہے۔ اور سوچئے ذرا اس ماں کی حالت جسے پتا ہے کہ باہر سپاہی اس کے بچے کی تلاش میں ہیں۔ یہیں پر کہانی کا پہلا بڑا موڑ آتا ہے۔ سروت بتاتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بچے کو ایک صندوق میں رکھے اور نیل ندی میں بہا دیں۔ ایک منٹ، اپنے بچے کو ندی میں بہا دے؟ یہ تو سننے میں عجیب لگتا ہے۔ کوئی بھی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو اسے اور بڑے خطرے میں ڈالنے جیسا ہے نا؟ صحیح سوال ہے، اور یہی بھروسے کی پہلی اور شاید سب سے بڑی پریکشا تھی۔ سروت میں قرآن کی آیت کا ذکر ہے، آیت 28.7، جس میں صرف حکم نہیں بلکہ ایک پورا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، ڈرو مت اور غم نہ کرو، ہم اسے ضرور تمہاری طرف لوٹا لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے ایک بنائیں گے۔ تو یہ صرف تسلی نہیں، یہ ایک گارنٹی تھی۔ اس خوف کے لمحے میں انہیں یہ یقین دلایا جا رہا تھا کہ ان کا بچہ نہ صرف واپس ملے گا بلکہ ایک پیغمبر بھی بنے گا۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے۔ تو پھر اس صندوق کا کیا ہوا؟ اور یہیں اللہ کی پلاننگ کا کمال دکھتا ہے۔ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ان کی یوجنا شروع ہوتی ہے۔ واہ! وہ صندوق بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل کے کنارے جا لگتا ہے۔ اسی شخص کے گھر جو اسے مارنا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل۔ اچھا، تو فرعون اپنی پوری طاقت لگا کر جس بچے کو ڈھونڈ کر مارنا چاہتا تھا وہ اسی کے محل میں اسی کے خرچے پر پال رہا تھا۔ شروط میں اس وڈمبنا، اس آئرنی پر ضرور زور دیا گیا ہوگا۔ بالکل، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب محل میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں گئیں تو بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ تب موسیٰ کی بہن جو دور سے نظر رکھ رہی تھی، اس نے ایک ایسی دائی کا پتہ بتایا جو بچے کی اچھی دیکھ بھال کر سکتی تھی، اور وہ دائی کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ کی اپنی ماں تھیں۔ کمال ہے! یعنی فرعون نے موسیٰ کو نہ صرف اپنے محل میں پناہ دی بلکہ ان کی پرورش کے لیے ان کی اپنی ماں کو تنخواہ پر رکھ لیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، بچہ ماں کے پاس لوٹ آیا، وہ بھی پوری حفاظت اور عزت کے ساتھ۔ یہی اس کہانی کا فاؤنڈیشنل لیسن ہے۔ اللہ کی یوجنا انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ جو قدم سب سے خطرناک لگ رہا تھا، ندی میں بہانا، وہی اصل میں حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ بنا۔ تو موسیٰ اسی محل میں پل بڑھ رہے ہیں جہاں سے ان کی قوم پر ظلم کا حکم جاری ہوتا تھا۔ یہ ایک عجیب ورودھابھاس ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ہمیشہ ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ سروت بتاتا ہے کہ ایک گھٹنا نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک اسرائیلی آدمی کو مار رہا ہے۔ اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کے لیے انہوں نے بیچ بچاو کیا اور غصے میں اس مصری کو ایک گھونسا مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ کوئی ارادتاً قتل نہیں تھا، پر ایک بڑی غلطی تھی۔ اور اس کی خبر پھیل گئی۔ انہیں پتا چلا کہ فرعون کے لوگ انہیں سزا دینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہیں مصر سے بھاگنا پڑا۔ ایک شہزادے کی طرح پلے بڑھے انسان کو اب اپنی جان بچا کر ایک انجان جگہ کی طرف بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ مدین شہر پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ قریب 10 سال ایک چرواہے کے طور پر گزارتے ہیں۔ اب یہ دور بہت اہم ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک گراوٹ لگتی ہے، محل کی زندگی سے ریگستان میں بھیڑ بکریاں چرانے کی زندگی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ایک شہزادے کو چرواہا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس دور کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک طرح کی ٹریننگ تھی، ایک کیا کہتے ہیں
لیڈرشپ بوٹ کیمپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک چرواہا کیا سیکھتا ہے؟ وہ اپنی بھیڑوں کو راستہ دکھاتا ہے، ان کے لیے پانی اور چارہ ڈھونڈتا ہے، انہیں خطرناک جانوروں سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ صبر کرنا سیکھتا ہے۔ اسے ایک ایسے جھنڈ کو سنبھالنا ہوتا ہے جو کبھی بھی بھٹک سکتا ہے۔ مطلب جو گن انہیں آگے چل کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے چاہیے تھے۔ ہاں بالکل، وہ انہیں ریگستان کی اس تنہائی میں سکھائے جا رہے تھے۔ بھیڑوں کا جھنڈ ایک طرح سے ان کی مشکل قوم کا پرتیک تھا۔ ایک دم صحیح۔ انہوں نے ونمرتا سیکھی، زمینی حقیقت کو سمجھا اور لوگوں کی تکلیفوں کو قریب سے محسوس کیا۔ یہ تیاری اس بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تھی جو انہیں ملنے والی تھی۔ اور پھر وہ پل آتا ہے جب وہ اپنے پریوار کے ساتھ مصر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو انہیں دور دور پہاڑ پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی نظر آتی ہے۔ آگ ہے لیکن جھاڑی جل کر راکھ نہیں ہو رہی۔ جب وہ قریب جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، وہ کھشن جہاں اللہ ان سے سیدھے بات کرتا ہے۔ یہ ایک زبردست تجربہ رہا ہوگا۔ سروت میں قرآن کی آیت 20.14 کا ذکر ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔ یہیں انہیں پیغمبر بنایا جاتا ہے اور ایک مشن دیا جاتا ہے۔ مشن تھا، جاؤ اور فرعون کو سیدھی راہ دکھاؤ اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کراؤ۔ جی ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہیں 2 چمتکار بھی دیے گئے، ان کی لاٹھی جو ایک بڑا سانپ بن جاتی تھی اور ان کا ہاتھ جو روشنی سے چمکنے لگتا تھا۔ لیکن انہوں نے ایک اور چیز مانگی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ اچھا بولتے ہیں تو انہیں میرا مددگار بنا دیجیے۔ یہ ان کی ونمرتا کو دکھاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس بڑے مشن میں انہیں مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تو اب موسیٰ اور ہارون ایک نئے مشن کے ساتھ مصر لوٹتے ہیں۔ وہ سیدھے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ہمت کی بات تھی۔ وہ اسی بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے جس سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔ اور ان کا سامنا صرف ایک بادشاہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص سے تھا جو خود کو سب سے بڑا رب یا خدا کہلاتا تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ 2 وچار دھاراؤں کا ٹکراؤ تھا، انسان کی بنائی ہوئی خدائی اور اللہ کی اصل وحدانیت کا۔ فرعون نے ظاہر ہے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر جادوگری کا الزام لگایا، اور پھر وہ مشہور مقابلہ ہوتا ہے۔ فرعون پورے مصر سے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کرتا ہے۔ ایک بڑے میدان میں ہزاروں لوگوں کے سامنے جادوگر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکتے ہیں اور وہ لوگوں کی نظروں میں سانپوں کی طرح چلتی ہوئی دکھتی ہیں۔ وہ نظر کا دھوکہ تھا، ایک ایلیوژن کا کمال۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے ہیں اور وہ ایک اصلی وشال اجگر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جادوگروں کے سارے نکلی سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ یہاں جو ہوتا ہے وہ حیران کرنے والا ہے۔ فرعون کے سب سے بڑے ماہر جو دھوکے کے فن میں استاد تھے، وہی سب سے پہلے سچ کو پہچان لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ فرعون کے ادھیکار پر سیدھی چوٹ تھی۔ وہ اپنے فن کے ماہر تھے اور انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی جادو یا نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ یہ دھوکے اور حقیقت کے بیچ کا فرق تھا۔ وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ وہی حقیقت کو فوراً پہچان سکتا ہے۔ ہاں، یہ صرف ایک چمتکار کی جیت نہیں تھی، یہ گیان کی اہنکار پر جیت تھی۔ فرعون جو طاقت کے نشے میں اندھا تھا، اسے یہ چمتکار بھی جادو ہی لگا، لیکن اس کے اپنے ہی ایکسپرٹس نے بھری سبھا میں کہہ دیا کہ جس چیز کو ہم جادو سمجھ رہے ہیں وہ جادو ہے ہی نہیں۔ اور فرعون انہیں چاند سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نے ظلم بند نہیں کیا۔ سالوں تک موسیٰ انہیں سمجھاتے رہے، کئی اور نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جائیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ غصے میں اپنی پوری سینا لے کر ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ بنی اسرائیل لال سمندر کے کنارے پہنچتی ہیں۔ اب سوچئے وہ منظر، آگے گہرا سمندر اور پیچھے فرعون کی دھول اڑاتی ہوئی فوج۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ نہیں۔ ان کی قوم کے لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم ہمیں یہاں مروانے لے آئے؟ یہ انسانی فطرت ہے، جب ہر طرف سے راستے بند دکھیں تو امید ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن موسیٰ کا یقین مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہ اوشوسنیہ چمتکار ہوتا ہے۔
اللہ کے حکم پر موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارتے ہیں اور سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور بیچ میں ایک سوکھا راستہ بن جاتا ہے۔ تو فرعون کا انت ہو گیا، سمندر پار کر لیا، کہانی کا کلائمیکس تو ہو گیا، لیکن سروت بتاتا ہے کہ اصلی کہانی تو اب شروع ہوئی۔ آزادی کے بعد قوم کو سنبھالنا زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ ہاں، کیونکہ اب دشمن باہر نہیں، اندر تھا۔ ان کی اپنی عادتیں، ان کی ناشکری، ان کا صبر کا نہ ہونا، دشکوں کی غلامی نے ان کی سوچ کو بھی غلام بنا دیا تھا۔ شاریرک غلامی سے نکلنا آسان ہے، لیکن ذہنی غلامی سے نکلنا بہت مشکل۔ اس کی سب سے بڑی مثال تب ملتی ہے جب موسیٰ طور پہاڑ پر اللہ سے تورات کی تختیاں لینے جاتے ہیں، جس میں ان کی قوم کے لیے ہدایتیں تھیں۔ وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اور صرف 40 دن میں اتنے بڑے بڑے چمتکار دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم بھٹک جاتی ہے۔ ایک شخص سیمری کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنے سونے کے زیور جمع کرتے ہیں، اس سے ایک بچھڑے کی مورتی بناتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، ایک طرف موسیٰ اتنے غصے میں واپس آ کر وہ تختیاں زمین پر پٹک دیتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون سے سختی سے سوال کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنی قوم کی سالوں کی نافرمانی پر صبر کرتے ہیں۔ سروت ان کی شخصیت کے اس پہلو کو کیسے سمجھاتا ہے؟ کیا یہ غصہ اور صبر ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ان کا غصہ قوم کے خلاف نہیں بلکہ شرک کے خلاف تھا، مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جو ان کی مشن کی بنیاد کے خلاف تھا۔ یہ اصولوں پر غصہ تھا۔ لیکن جب بات لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں یا شکایتوں کی آتی تھی، جیسے کھانے پینے کی شکایتیں، تو ان کا صبر ایک رہنما کا صبر تھا۔ سروت ان دونوں کے بیچ کا فرق بہت صاف دکھاتا ہے۔ مطلب یہ صرف بچھڑے والی گھٹنا نہیں تھی، یہ تو ایک پیٹرن تھا۔ بالکل، سروت بتاتا ہے کہ یہ بار بار ہوا۔ جب انہیں آسمان سے من و سلوا، ایک خاص طرح کا کھانا دیا گیا، تو کچھ وقت بعد وہ شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم روز روز ایک ہی کھانا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں تو پیاز، لہسن اور دالیں چاہیے۔ انہوں نے کئی بار نافرمانی کی، موسیٰ کو آزمایا، لیکن موسیٰ نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو اس پوری کہانی کو سمیٹتے ہوئے ہمیں حضرت موسیٰ کی شخصیت اور ان کی زندگی سے کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق تو بھروسے کا ہے، اس ماں کے بھروسے کا جس نے اپنے بچے کو ندی میں بہا دیا، اور موسیٰ کے اس بھروسے کا جب سامنے سمندر اور پیچھے دشمن تھا۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں ختم ہو جاتی ہیں تب اللہ پر یقین ہی راستہ بناتا ہے۔ دوسرا سبق ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ہے۔ ایک نہتے شخص کا اپنے دور کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے جا کر حق بات کہنا یہ ہمت کی مثال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ طاقت تعداد یا ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا، جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے لیڈرشپ میں صبر۔ موسیٰ نے فرعون کو ہرایا، لیکن ان کی اصلی پریکشا اپنی ہی قوم کو سنبھالنے میں تھی۔ ایک لیڈر کا کام صرف آزادی دلانا نہیں، بلکہ آزادی کے بعد لوگوں کی تربیت کرنا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا اور انہیں صحیح راستے پر بنائے رکھنے کی لگاتار کوشش کرنا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسی صبر اور قربانی کا ثبوت ہے۔ تو آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم پڑاؤں کو سمجھنے کی کوشش کی، ایک صندوق میں بہتے ہوئے بچے سے لے کر ایک ظالم بادشاہ کو چنوتی دینے والے پیغمبر، اور پھر ایک مشکل قوم کی رہنمائی کرنے والے لیڈر تک کا سفر۔ یہ کہانی واقعی چمتکاروں، ٹکراؤ اور اٹوٹ وشواس کی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ شروت بار بار موسیٰ کے اپنی قوم کے پرتی دکھائے گئے دھیرے پر زور دیتا ہے، خاص کر آزادی ملنے کے بعد ان کی غلطیوں پر۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ نیترتو کی اصلی پریکشا کیا ہے؟ ایک طاقتور باہری دشمن کا سامنا کرنا، یا اپنی ہی قوم کی اندرونی کمزوریوں اور بار بار کی غلطیوں کے باوجود انہیں صبر کے ساتھ صحیح راستہ دکھاتے رہنا؟